اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاستنشاق، اچھی طرح انسان استنشاق کرے، پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، صرف پانی منہ میں ڈالنے کے بعد اس کو پھینک نہ دے، کان یدور ماء۔ اللہ کے رسول کلی کرتے وقت کس طرح اچھے انداز سے کلی کرتے، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے فوائد لکھے ہیں، اور خصوصاً آپ تو طالب علم ہیں اور سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ کلی جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے جس کو فطرت کہا گیا ہے، المضمضہ دوسری روایت میں واضح الفاظ ہے، اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا اس کو بھی فطرت کہا گیا ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی علائش مسلمان کے پاس نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنشاق اور مضمضہ کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ انسان بار بار کلی کرے، اس کی فصاحت و بلاغت مینٹین رہتی ہے۔ انسان بار بار کلی کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک دمک اور چمک رکھی ہوتی ہے مینٹین، بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بار بار کلی کرنے سے خون کی سرکولیشن چہرے کی بالکل ہر وقت مناسب رہتی ہے، اور پھر مضمضہ بار بار کلی کرنے سے انسان کسی بھی اعصابی تکلیف کا شکار نہیں ہوتا۔ بار بار کلی کرنے سے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اختیار کرو، انسان جب کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے کہ کلی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دیگر باتیں شامل کر کے بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ توفیق مل جائے اس کے افکار ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔